حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے جلسہ سالانہ برطانیہ 2025 کے پہلے روز کی افتتاحی خطاب کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ موضوع: تقویٰ، ہر نیکی کی جڑ۔ اپنے افتتاحی خطاب میں حضور انور نے دنیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے خالق کو بھول چکی ہے۔ مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے انسان مادیت پرستی اور نفسانی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی حالت بھی افسوسناک ہے کہ وہ اپنے بنیادی فرائض یعنی حقوق اللہ و حقوق العباد کو فراموش کر چکے ہیں اور ان کے رہنما دنیاوی طاقتوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایسے پرآشوب دور میں حضور انور نے احمدیوں کو ان کی عظیم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کریں، اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کریں اور دنیا کے لیے ہدایت کا نمونہ بنے۔ اس خطاب کا مرکزی نقطہ تقویٰ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں حضور انور نے فرمایا کہ تقویٰ ہر نیکی کی جڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ آپ نے احمدیوں کو تلقین کی کہ وہ اپنی زندگیوں کا سب سے بڑا مقصد اور فکر تقویٰ کو بنائیں اور ہر روز اپنا محاسبہ کریں کہ وہ اس معیار پر کس حد تک پورا اتر رہے ہیں۔ تقویٰ کے حصول کے لیے حضور انور نے درج ذیل عملی پہلوؤں پر زور دیا۔ 1. عبادات کا قیام، نمازوں کو باقاعدگی، خشوع و خضوع اور تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ 2. عاجزی و انکساری، ہر قسم کے تکبر، غرور اور غصے سے مکمل پرہیز کرنا۔ اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ 3. حقوق العباد کی ادائیگی، آپس میں محبت، بھائی چارے اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینا اور ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا۔ 4. نفس کی اصلاح، چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی معمولی نہ سمجھنا کیونکہ یہی بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ 5. اللہ تعالیٰ پر توکل، صرف اپنی تدبیروں اور کوششوں پر بھروسہ نہ کرنا بلکہ ہر کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو لازمی سمجھنا۔ حضور انور نے فرمایا کہ ہمارا مقصد دنیا پر حکومت کرنا نہیں بلکہ دلوں کو جیت کر خدائے واحد کی بادشاہت قائم کرنا اور انسانیت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے۔ آخر میں حضور انور نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا حق ادا کر سکیں۔ آمین۔